السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے CISSP کا ڈومین 6 تک فنش کر لیا ہے، اور آج ہم ڈومین 7 کو شروع کریں گے۔ اللہ نے خیر کی کہ ڈومین 6 تک فنش ہو گیا ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی CISSP کا ڈومین 7 شروع کریں گے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ لیکچر سنیں پلیز نوٹس کو اپنے سامنے رکھیے گا۔ نوٹس ہر ایک پارٹ کے ساتھ جو ہے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہیں، اور میں سب کی یوٹیوب کے اوپر پلے لسٹ بنا دیتی ہوں نا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بلو ہائی لائٹڈ ہے وہ ایکرونمز ہیں، اور آپ اس کے فلیش کارڈز بنائیے اور اس کو یاد کر لیجئے نا۔ اچھا، ڈومین 7 کیا ہے؟ ڈومین 7 ہے سیکیورٹی آپریشن۔ یہ سارا اس کے اوپر ہے، جو کرائمز ہوتے ہیں اس کے ڈیجیٹل کرائمز، اور یہ نیٹ ورکنگ میں جتنے بھی کرائمز ہوتے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں ہے، اس کے ایویڈنس کے بارے میں ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں نا۔ تو چلیں، اس کا پہلا پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 1 ہے ایویڈنس۔ To successfully prosecute a crime, the prosecuting attorneys must provide sufficient evidence to prove an individual's guilt beyond a reasonable doubt. لازمی ہے کہ جب بھی کوئی کرائم سامنے آتا ہے، جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں نا، جو اٹرنیز پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں، جو ڈیفینس اٹرنی نہیں ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف سے ہوتے ہیں جنہوں نے الزام لگایا ہوتا ہے نا۔ تو پرووائڈ کرے نا، سفیشینٹ ایویڈنس پرووائڈ کرے، ثبوت پرووائڈ کرے کہ بھئی ہے نا واقعی یہ کرائم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کہ جسٹ دا ڈاؤٹ ہے نا۔ The items of evidence that you maintain and may use in the court are also known as artifacts and may include physical devices such as computers, mobile devices, and network devices, the log and data generated by those devices, and many other forms of evidence۔ پھر سارے ایویڈنس سامنے لانے پڑیں گے، کمپیوٹر بھی ہے، سارے نیٹورک ڈیوائسز ہے، جو لاگ بنتا ہے وہ سب کورٹ میں پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ایڈمیسیبل ایویڈنس نا۔ دیر آر 3 بیسک ریکوائرمنٹس فار ایویڈنس ٹو بی انٹروڈیوسڈ into a court of law to be considered admissible evidence. The evidence must be relevant to determining a fact. Evidence ایسے ہو کہ ایسا نہیں کہ سارا کاڑ کباڑ اٹھا کر لے آئے ہیں کورٹ کے اندر، نہیں، وہی ہونے چاہیے نا جو اس الزام سے تعلق رکھتے ہوں۔ The fact that the evidence seeks to determine must be material that is related to the case نا۔ مطلب یہ جو سارا مٹیریل ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو میں نے کہا نا الزام سے تعلق رکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تیسرا پوائنٹ، the evidence must be competent, meaning it must have been obtained legally. Evidence that result from an illegal search would be inadmissible because it is not competent نا۔ وہی ایویڈنس ہونے چاہیے جو لیگلی لیے گئے ہیں۔ انلیگل ایویڈنس جو ہے نا وہ کورٹ میں ایکسیپٹ نہیں ہوں گے۔ حالانکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انلیگل جو ایویڈنس نکالے جاتے ہیں وہ بہت کارآمد بھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ سارا لیگل سسٹم کی بات ہے نا، تو انلیگل ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیگل اور انلیگل کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ ہے نا لیگل تو وہی ساری چیزیں جو اس الزام سے تعلق رکھتی ہیں اور جو آفس میں ہیں، لیکن انلیگل یہ ہوتا ہے نا کہ کسی باہر سورس سے انسان معلوم کرتا ہے نا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے ٹائپس آف ایویڈنس۔ 4 میجر کیٹیگریز ہے نا اس کی۔ ریئل ایویڈنس، اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، ان اے کمپیوٹر کرائم
case, real evidence might include seize computer equipment, جو seize کر دیے جاتے ہیں نا کمپیوٹر، ان کے equipment ہوتے ہیں such as keyboard with the fingerprints on it or a hard drive from a malicious hacker's computer system. hard drive بھی ریئل ایویڈنس ہوتا ہے، کی بورڈ بھی ریئل ایویڈنس ہوتا ہے کیونکہ اس پر فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز ریئل ایویڈنس میں آلسو بی کنکلوسیو ایویڈنس سچ ایز ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ نا، جس کو ہم ڈی این اے کہتے ہیں، اور دیٹ از انکنٹروورٹیبل نا، انڈینائبل ہے، کیونکہ ڈی این اے اگر اس سے مل جاتا ہے تو پھر جو ہے نا لازمی ہے کہ وہ بہت سالڈ پروف ہوتا ہے نا. پھر آتا ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس انکلوڈس اینی ریٹن آئٹم. فار ایگزامپل if an attorney wants to introduce a computer log as evidence, they must bring a witness like a system administrator into the court for testify and that the log was collected as a routine business practice and is indeed the actual log that the system collected نا. اگر ہے نا ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی چاہیے ہوتے ہیں، اسپیشلی لاگ جو بنتے ہیں، لاگ کے اوپر میک شور ہونا چاہیے کہ وہ لاگ جو ڈیلی بیسس پر بنے ہیں اور انہی تاریخوں میں بنے ہیں جس میں یہ کرائم ہوا ہے، اور ہے نا اس کے ایڈمنسٹریٹر جو لاگ بناتا ہے اس کو بھی کورٹ میں آنا پڑتا ہے. پھر آتا ہے پوائنٹ دا بیسٹ ایویڈنس رول نا، اسٹیٹس دیٹ وین اے ڈاکیومنٹ از یوز ایز این ایویڈنس ان اے کورٹ پروسیڈنگس the original documents must be introduced نا، اور ڈاکیومنٹس اوریجنل ہونے چاہیے نا. پھر آتا ہے پوائنٹ دا پیرول ایویڈنس رول states that when an agreement between parties is put into written form, the written document is assumed to contain all the terms of agreement and no verbal agreement may modify the written agreement نا. ریٹرن ایگریمنٹ جو بنا ہوتا ہے نا دو پارٹیز کے درمیان، جیسے اگر فار ایگزامپل ایک پارٹی دوسری پارٹی پر الزام لگا رہی ہے نا کہ انہوں نے ہے نا ہمیں بیٹرے کیا ہے یا ہمیں دھوکہ دیا ہے، تو پھر ہے نا ان کے درمیان جو بھی کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے نا اسے لانا ضروری ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے نا جو وربل ٹیسٹیمونی ہوتی ہے نا وہ ایگریمنٹ کے اگر اگینسٹ جاتی ہے نا تو مانی نہیں جائے گی، یعنی ریٹرن ایگریمنٹ کے اگر اگینسٹ جاتی ہے تو مانی نہیں جائے گی. اچھا پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 4 چین آف ایویڈنس. وین ایویڈنس از لیبل ٹو پریزرو دا چین آف کسٹڈی the label should include the following type of information about the collection نا. اچھا اب آتا ہے چین آف ایویڈنس نا، تو اب لیبلز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہے نا ایک جرنل ڈسکرپشن ہونا چاہیے ایویڈنس کا، ٹھیک ہے نا. ٹائم اینڈ ڈیٹ دا ایویڈنس واز کلیکٹڈ، کس ٹائم پر آپ نے وہ ثبوت اکٹھے کیے، کیا ٹائم تھا، کیا دن تھا، کیا ڈیٹ تھی. اس کے علاوہ ایگزیکٹ لوکیشن دا ایویڈنس واز کلیکٹڈ فرام، اچھا ثبوت کی لوکیشن کیا تھی، کدھر سے آپ نے ثبوت کلیکٹ کیا. نیم آف دا پرسن کلیکٹنگ دا ایویڈنس، اور کون ہے وہ شخص جس نے یہ ثبوت اکٹھے کیے، اس کا نام پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور پھر آتا ہے ریلیونٹ سرکمسٹانسز سراؤنڈنگ دا کلیکشن، یعنی کہ جو اطراف کا ماحول کیا تھا، کون کون لوگ وہاں پر موجود تھے. اچھا پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 5 نا، ٹیسٹیمونل ایویڈنس نا از کوائٹ سمپلی ایویڈنس کنسسٹنگ آف دا ٹیسٹیمونی آف دا وٹنس. بھائی جو بھی وٹنس ہے وہ اپنا بیان دے گا، اپنی ٹیسٹیمونی دے گا. either verbal testimony in court or written testimony is recorded deposition نا، یعنی کہ ایک فارمل اس کی ٹیسٹیمونی ایک فارمل
لکھی جائے گی ایز اے اسٹیٹمنٹ نا. پھر آتا ہے 6 ہیئر سے رول نا. ہیئر سے رول کیا ہے؟ وین اے وٹنس offers testimony in court they must normally avoid the act of hearsay. اچھا اب hearsay کیا ہے؟ meaning that they can testify about what someone else told them outside of court because the court has no way to substantiate that evidence and find it admissible. یعنی hearsay کیا ہے کہ بھئی وٹنس وہی بتائے گا جو اس نے وٹنس کیا ہے، دیکھا ہے، جانا ہے. وہ چیزیں جو ہیئر سے کہتے ہیں نا لوگ، ہاں مجھے فلاں نے یہ بات کہی باہر اور مجھے اس نے یہ بات کہی باہر، تو اس نے کہا اور اس نے کہا جو ہے وہ جو ہے وہ نہ میننگ فل ہوگا نہ الاؤ ہوگا کورٹ کے اندر. کسی کا کچھ نہیں کہنا، بس وہ کہنا ہے جو تم نے دیکھا ہے یا تم نے سمجھا ہے یا تم نے جانا ہے، صرف وہی کہنا ہے. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 7 ڈیمونسٹریٹو ایویڈنس از ایویڈنس یوز ٹو سپورٹ ٹیسٹیمونل ایویڈنس نا. یہ وہ ایویڈنس ہے جو سپورٹ کرتا ہے، جو ٹیسٹیمونی لوگ دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں. It consists of items that may or may not be admitted into evidence themselves but are used to help a witness explain a concept or the clarity as an issue نا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ آئٹمس کو ڈالا جاتا ہے جو ہے نا جو وٹنس ہے جب وہ بیان دینے آتا ہے تو اس کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس سے یہ لوگ کس چیز کے بیان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جیسے اگزامپل ڈیمونسٹریٹو ایویڈنس مائٹ انکلوڈ اے ڈائیگرام ایکسپلیننگ the contents of the network packet or showing the process used to conduct a distributed denial of service attack نا. اس کے سامنے جو ہے وہ ڈائیگرام دیا جائے گا جو نیٹ ورک پیکٹ کا ہے کہ دیکھو یہ ایسا تھا اور ہے نا اس ٹائم پر ڈینائل آف سروس ہوئی تھی. تو جو وٹنس ہوتا ہے اس کے آگے پھر ہے نا چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ یہ مجھے ایگزیکٹلی کس بارے میں پوچھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر مطلب اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے بتاتا ہے. میں یہاں پر جو ہے پارٹ نمبر 1 ڈومین 7 کا جو ہے کنکلوڈ کروں گی اور میں پارٹ 8 سے جو ہے نا ڈومین 7 کا پارٹ 8 نہیں پوائنٹ 8 سے پارٹ 2 کو اسٹارٹ کروں گی انشاءاللہ. السلام علیکم.